یزید ایک لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گیا اور اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے لڑکی کے ماں باپ کو قتل کروا دیا اور لڑکی کو اپنے تخت میں لے آیا۔ لڑکی بے لباس یزید کے سامنے آئی۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ یزید شراب میں مست ہو چکا ہے تو اس نے یزید کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 23 جولائی 645 عیسوی کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں کی طلاق ہو گئی۔ ماں اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلہ کلبیہ چلی گئی۔ کلبیہ قبیلہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بالکل عیسائیوں جیسا تھا۔ چنانچہ اسے عیسائیت کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن ہی سے بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شطرنج اور بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا بھی ذکر کریں گے۔ انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر قطبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین سے میری بیعت کی جائے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینہ میں قتل و غارت ہو سکتی ہے تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوفہ کی طرف نکلے۔ حضرت امام کے ساتھ اس کے گھر والے اور کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ایک کوفی نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی، جس کے بعد میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ میدان کربلا کا واقعہ یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفے میں مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا کہ حضرت امام حسین سے بیعت لو، اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو اس سے جنگ کرو۔ عبداللہ ابن زیاد کے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیا۔ ان کو شدید پیاس کا احساس دلا کر ان کو شہید کر دیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا کہ جس کو لکھتے ہوئے تاریخ کے مفسرین لکھتے ہوئے روتے ہیں۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کو بھی قید کر لیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ جب سیدنا حسین کا سر مبارک یزید بدبخت کے ہاتھ میں لایا گیا تو اس کمینے نے آپ کے سر مبارک کی بہت ہی توہین کی۔ یزید نے سیدنا حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے اشعار پڑھے کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبداللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا نہ دی؟ کیوں؟ واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ کوفہ اور بصرہ میں یزید کی طرف سے حکمران رہا۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسے شخص کو اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینہ پر حملہ کرتی ہے۔ جیسے واقعہ پیش آیا کہ جس میں 80 صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینہ میں شہید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا، مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینہ کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت میں بھی سنگ باری کی گئی۔ پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم فاسق فاجر اور شرابی کو موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخی کتب میں ملتی ہیں۔ اس کی موت کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ ایک لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلوایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کووں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں جل کر سکڑ گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔
یزید کو بھی بہت ہی پیاس لگ رہی تھی، وہ پانی اپنے منہ میں ڈالتا تھا لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید کے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بٹھایا، خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچا تو اس نے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین کے قاتل کو زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا رہا جس کی وجہ سے یزید کا جسم تھکنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش و فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ یزید کی ابتدائی زندگی اور حالات و واقعات اور اس کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور الگ قسم کا نوجوان ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشناس نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر بازی تھا اور دینداری سے ہٹ کر اگر انسانی اقدار و قوانین کی بات کی جائے تو اس نے اس کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ علانیہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے ان بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے۔ ان کو اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمدید 1,00,000 درہم دیے اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10,000 10,000 درہم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریاں اور خلطیں بھی تھیں۔ جب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے، آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی میرے ساتھ نہ دے تو پھر بھی اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس نے آپ کی خوب عزت و توقیر کی اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ تو اس نے کیا اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے قبول کیا کہ اس کے ساتھ میں اس کے خلاف تقویت حاصل کر دوں گا۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک زمانے میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ شریف سے نکال دیا اور اعلانیہ یزید کی برائی کرنے لگا۔ سامنے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اے قوم خدا سے ڈرو، بس خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ظلم اور زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں۔ یعنی برائی بہت ہی عام اور بڑھ گئی کیونکہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز کرا دیتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ ناظرین یہ ایک متفقہ روایت ہے کہ جو تاریخ کی درجنوں کتب میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ذہنی افکار کو بڑی وضاحت سے بیان کیا، یعنی ہر عقل و شعور رکھنے والے آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید کے دل و دماغ میں ہر وقت کس قسم کے خیالات سوار رہتے تھے اور وہ سید زادیوں اور امہات المومنین وغیرہ کے متعلق بھی کس قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی کہ جس کا معاذ اللہ کبھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی اس نے سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی عقد کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت سیدہ ام المومنین بڑھاپے میں تھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ یزید لعین کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو مدینہ بھر اس کا شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے قرآن مقدس سے نص صریح دکھا کر اس بدبخت یزید کو بہت کچھ لعنت و ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد معاویہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے فتنے کو روک دیا اور ہر شخص کو اپنے اپنے مقام پر خاموش کر دیا، یعنی معاملے کو طول دیے بغیر ہی ہر کسی کو خاموش کروا دیا۔ اس واقعے کا ذکر شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوت میں اس مقام پر کیا کہ یزید کے جوان مرنے کی وجہ لکھی۔ اب لکھتے ہیں کہ یہ تو یہی ہے کہ اس بدبخت نے حضرت ام المومنین سے عقد کی کوشش کی اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون حق بہایا، اس لیے یہ عورتیں جنت میں بھی
پیغمبر خدا کی سوچیت میں ہوں گی۔ چنانچہ ایک کتاب میں ہے کہ ایک دفعہ طلحہ بن عبداللہ نے کہا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد میں بھی حضرت عائشہ سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ نے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کے قرآن مقدس کی وہ آیت نازل فرمائی جس میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا۔ آپ آگے مزید لکھتے ہیں کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے بھی ام المومنین عائشہ سے وقت کی خواستگاری کی تھی، تب لوگوں نے اس سے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور رک کیا طریقہ۔ ناظرین، یہ غلیظ حرکت کس بنا پر تھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید کو صالحین امت میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حافظ قرآن و قاری یہ حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں۔ کیا اگر وہ یعنی یزید ملعون قرآن مقدس کے احکامات پر ایمان لاتا تو اس کی آنکھوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت و توقیر ہوتی اور کبھی بھی ایسا ناشائستہ حرکت کرنے کی جرات نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجیے اور اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔